الصلاة والسلام على سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں سارے دوست. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد بیتی کو نیا شباب دیتے ہیں. خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد بیتی کو نیا شباب دیتے ہیں. چپ نہ رہو درود پڑھو، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. دوسری پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. دیروز در پستان سرا ہم توتیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت وجہ بجمالہ. اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. ارج المعارج ویتنا بلغ العلا بکمالہ. کالبدر فی ظلم الدجا کشف الدجا بجمالہ. خیر الورا نور الہدی حسنت جمیع خصالہ. یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، اور ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا، اب قبر میں اجالے ہی اجالے ہوں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سفر پہ تھے تو ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا. وادی جسے وادی نمل قرآن مجید نے کہا ہے. 3 میل کے فاصلے پر سلیمان علیہ السلام تھے. چونٹیوں کی جو وادی تھی وادی نمل، چونٹیوں کی سردار چونٹی اپنے ماتحت چونٹیوں سے کہنے لگی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں چونٹیوں اپنے پاؤں کو نیچے رونڈ ڈالے. چونٹی اپنی ماتحت چونٹیوں سے کہنے لگی کہ دوڑو
اپنی اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی کہ داخل ہو جاؤ اپنی اپنی بلوں کے اندر. کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے تلے روند نہ ڈالے. جس وقت چونٹی نے یہ بات کہی 3 میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، ان کا لشکر ابھی 3 میل کے فاصلے پہ تھا. قرآن مجید شہادت دیتا ہے کہ جب چونٹی نے یہ بات کہی سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی بات کو سن کر مسکرا پڑے کہ چونٹی اپنی ماتحت چونٹیوں کو کس طرح خبردار کر رہی ہے کہ کہیں سلیمان کا لشکر اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے. 3 میل کے فاصلے پر سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو سن لیا. سن کر سلیمان مسکرا پڑے. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو نبوت ملی ہے تو آمینہ کے لال کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے سے، رسالت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے سے، حکومت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے سے، سلطنت ملی تو مصطفیٰ کے صدقے سے. اگر سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز کو سن کر مسکرا سکتے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ آمینہ کے لال کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام آج روزہ انور کے اندر بیٹھ کر اسلام ناصر صاحب کے ڈیرے پر اس ہونے والی محفل میلاد کو آقا علیہ السلام وہاں پہ روزہ انور کے اندر بیٹھ کر دیکھ بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں اور محفل میلاد کو سن کر خوش بھی ہو رہے ہوں گے. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے یاروں سے کہہ رہے ہوں گے کہ ابو بکر عمر دیکھو کہ میری امت رانا ناصر صاحب کے ڈیرے پہ دیکھ کر میری امت مجھے یاد کر رہی ہے. حضور اکرم علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہرے مقدس کو دیکھے جا رہے تھے. ظہوری صاحب کہا کرتے تھے کہ اکھاں چ قدرتی سرمے دی تاری دلاں نوں کٹدی جویں گٹائی مدینہ طیبہ دے وچ رہن والا رب دے عرش تے جا بیان والا امی لقبی علی کرانا اور حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا جے اس نو ویکھ لیندی کدی یوسف مصری دے پیچھے نہ پے. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم علیہ السلام کے چہرہ مقدس کو دیکھے جا رہے تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کا چہرہ انور اعظم چشتی نے کہا تھا کہ تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھاوے جے رخ تو نقاب ہٹاوے جے او جاوے سیر کرائیں سر گلشن سیس نواوے جے او رکھے ہتھ کھلا تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متے بے ادبی ہو جاوے اور کی اعجاز نظر وچ اس دے جڑا آوے او وک جاوے. اور علم خدا نے اینا دیتا کہ عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. توبہ توبہ حسن نبی دا جدی چال نہ چلنی جاوے اور آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے چہرے مقدس کو دیکھے جا رہے ہیں. حضور نے پوچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے چہرے کو دیکھے جا رہے ہو. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات یاد آ گئی، سوچتا ہوں کہ پوچھوں یا نہ پوچھوں. حضور فرمانے لگے کہ کون سی بات؟ کہنے لگا جی 40 سال پرانی بات ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید آپ کو یاد بھی ہو یا نہ ہو. حضور فرمانے لگے کہ تم امتی ہو کر اگر 40 سال پہلے کی بات کو نہیں بولا میں تو تیرا ہی نبی نہیں کائنات عالم کا نبی ہوں. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ بچپن میں دیکھا کہ آپ جھولا جھول رہے تھے اور جھولا جھولتے ہوئے آپ باتیں کر رہے تھے. حضور فرمانے لگے جب میں جھولا جھول رہا تھا تو اس وقت میری والدہ نے میرے پاؤں کے انگوٹھے کو دھاگے سے باندھ دیا تھا اور اتنی سختی سے باندھا میں نے درد محسوس کی، میں نے رونا چاہا. آسمان کا چاند میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے مصطفیٰ رونا مت، اللہ نے مجھے چاند کو آپ کا کھلونا بنا دیا ہے. حضور فرمانے لگے میں اس چاند کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. حضرت عباس فرمانے لگے کہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ
اس وقت چاند سے آپ مخاطب تھے، چاند سے باتیں کر رہے تھے، چاند کی باتیں سن رہے تھے۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے کیا تمہیں اس سے بھی میں بڑی بات نہ بتاؤں؟ حضور ادھر بات سرز کرنے لگے یا رسول اللہ ہو کیا؟ حضور فرمانے لگے میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، ماں کے پیٹ کے اندر تھا، میری امت کی تقدیریں لکھی جا رہی تھی، اور تقدیریں لکھتے وقت جس وقت لوح محفوظ پہ قلم چل رہا تھا، حضور فرمانے لگے مجھے ربوبیت کے جلووں کی قسم میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اور جب لوح محفوظ پر میری امت کی تقدیریں لکھی جانے کی وجہ سے قلم چل رہا تھا، میں ماں کے پیٹ کے اندر اس چلنے والی قلم کی آواز کو بھی سن رہا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ماں کے پیٹ کے اندر ہوں تو لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سنتے ہیں۔ حضور جب شب معراج آپ تشریف لے گئے، معراج پہ جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جنت کی سیر کے دوران اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حوروں کی سردار حور العین حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی حضور کی بارگاہ کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قاسم رزق اللہ ہیں، زینت عرش اللہ ہیں، خیر خلق اللہ ہے، ساری کائنات آپ کے در دولت سے پلتی ہے، آپ کی بارگاہ کے اندر کوئی ادنا آتا ہے تو اعلیٰ بن کے نکلتا ہے، اگر کوئی قطرہ آتا ہے تو دریا بن کے نکلتا ہے، ذرہ آتا ہے تو صحرا بن کے نکلتا ہے، اگر کوئی غلام آتا ہے تو آقا بن کے نکلتا ہے، اگر گدھا آتا ہے تو شہنشاہ بن کے نکلتا ہے، ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن کے نکلتے ہیں، عمر آئے تو فاروق اعظم نے بن کے نکلتے ہیں، عثمان آئے تو ذی النورین بن کے نکلتا ہے، علی آئے تو حیدر کرار بن کے نکلتا ہے، بے سر آئے تو بو سر بن کے نکلتا ہے، اور بلال حبشی آپ کی بارگاہ کے اندر آئے تو رشک کمر بن کے نکلتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے ہر کوئی فیض پا رہا ہے۔ حوروں کے سردار حور العین نے اپنا دامن پھیلا کر حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی نواز دیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب حور العین جنتی حوروں کی سردار کے پھیلے ہوئے دامن کو دیکھا تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے حور العین میں تمہیں اپنا بلال عطا کرتا ہوں۔ جس وقت حور العین نے یہ بات سنی تو کچھ مغموم سی ہوئی، شاید اس نے یہ سمجھا کہ کہاں میں حوروں کی سردار، کہاں بلال حبشی کہ رنگ جس کا کالا ہے، ہونٹ جس کے موٹے موٹے ہیں۔ حضور نے اس وقت دیکھا تو حور العین سے فرمانے لگے کہ میں نے تو تمہیں بلال عطا کر دیا، ابھی بلال سے جا کر پوچھوں گا کہ بلال تجھے قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہ جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا وہ جنت دوزخ کی جانے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حور العین کو حضرت بلال عطا کر دیا، اور حضور کی ذات کی ہے کہ قربان میں ان کی بخشش پہ مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا پھر اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ایمان ملا تو ان کے صدقے، قرآن ملا تو ان کے صدقے، رحمان ملا تو ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ رحمت بس ان کی رحمت ہے، اور مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں۔